سب سے پہلا پوائنٹ، سب سے پہلی چیز، آپ میقات پر آئیں گے. آپ سب سے پہلے میقات پر آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کی چاروں طرف 5 میقات متعین فرمائے ہیں. لازماً کسی ایک میقات پر آئے گا اور وہاں سے احرام باندھے گا. یہ سب سے پہلا اور بنیادی نقطہ ہے. پہلی بات، احرام باندھنے والا سب سے پہلا کام کیا کرے گا؟ احرام باندھے گا. اور وہ احرام کہاں سے باندھنا ہوتا ہے؟ میقات سے باندھنا پڑتا ہے. جو میقات کے باہر رہنے والا آدمی ہے وہ لازماً کسی ایک میقات پہ آئے گا. انڈیا کا رہنے والا، پاکستان کا رہنے والا، یا امریکہ، برطانیہ، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اس کو لازماً 5 میقات میں سے کسی ایک میقات کے قریب آنا ہے اور وہاں سے احرام باندھنا ہے. جو میقات کے اندر رہنے والا ہے، حرم سے باہر اور میقات کے اندر، وہ اپنی جگہ سے احرام باندھے گا. اس کی اپنی رہائشی ایک طرح سے میقات ہوتی ہے، اپنی جگہ سے احرام باندھے گا. مکہ والا اگر عمرے کے لیے احرام باندھے گا تو حدود حرم سے باہر جائے گا. تو احرام باندھنے کے لیے سب سے پہلا کام میقات پہ آنا پڑے گا. میقات پر آتے ہیں، میقات پر کئی کام ہیں. سب سے پہلا کام ہوتا ہے صفائی ستھرائی کا. بال ناخن کاٹنے والا، یہ جو مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ احرام باندھنے سے پہلے لازماً بال اور ناخن کاٹنا ہے، غیر ضروری بال. یہ ضروری نہیں ہے اور یہ احرام کا حصہ نہیں، حج عمرہ کا حصہ نہیں ہے. لیکن اگر بال، غیر ضروری بال بڑھے ہوئے ہوں، ناخن بڑھا ہوا ہو، اگر کاٹنا چاہے تو صفائی کر لے. ان چیزوں کا تعلق صفائی ستھرائی سے ہے، حج عمرہ سے نہیں. تو اگر بال ناخن کاٹنے کی ضرورت ہے تو کاٹ لے. اس کے بعد دوسرا کام ہوتا ہے غسل کرنے کا. یہ غسل کرنا مسنون ہے. اگر آدمی غسل کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی عذر ہے، بیماری ہے، یا نہانے سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کو جسمانی تکلیف پہنچ سکتی ہے، تو غسل چھوڑ بھی سکتا ہے. پاکی بس کافی ہے. تو آدمی غسل کرے، بہتر ہے غسل کرے، یہ سنت ہے. اور غسل کرنے کے بعد اب وہ خوشبو لگائے گا. خوشبو لگا لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھتے وقت غسل کے بعد خوشبو لگایا ہے. خوشبو کہاں لگانا ہے یہ سمجھنا ہے. خوشبو صرف بدن میں لگانا ہے، کپڑے میں نہیں لگنا چاہیے، بالکل بھی نہیں لگنا چاہیے. اگر احرام کا لباس لگاتے ہیں اور لگ جائے، اس میں ٹچ ہو جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن غسل کرنے کے بعد عمدن صرف بدن میں خوشبو لگائے گا. کیسے لگائے گا؟ جیسے ہم خوشبو لگاتے ہیں اور بغل میں لگا لیں، داڑھی میں لگا لیں، یا جو ہے سر پہ لگا لیں. اس طرح سے خوشبو نارمل معمولی سی خوشبو لگا لیتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اب اس کے بعد احرام کا لباس لگانا ہے. احرام کا لباس، یہاں بھی یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ احرام ایک الگ چیز ہے اور احرام کا لباس ایک الگ چیز ہے. احرام کہتے ہیں حج اور عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا. لوگوں میں ویسے مشہور ہے کہ جو احرام کا کپڑا ہوتا ہے لوگ اسی کو احرام سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ احرام نہیں ہے، وہ احرام کا کپڑا ہے، احرام کا لباس ہے. ہم احرام کی حالت میں ہے، یہ کپڑا ہمیں بتاتا ہے، ڈیفائن کرتا ہے کہ یہ آدمی احرام کی حالت میں. ایسے بیٹھے رہیں گے تو آدمی نہیں سمجھے گا احرام کی حالت میں ہے. لیکن جب ہم یونیفارم لگا لیتے ہیں حج عمرے کا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی احرام کی حالت میں، تو وہ احرام کا لباس ہے. اور احرام بولتے ہیں حج اور عمرہ کی نیت کرنا. یہاں یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں، عورتیں سمجھتی ہیں کہ اگر عورت حیض کی حالت میں ہو یا نفاس کی حالت میں ہو تو احرام نہیں باندھ سکتی ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. اگر میقات پہ ہے یہ احرام باندھ رہی عورت، تو میقات پر آنے کے بعد اگر وہ حیض کی حالت میں ہے تو اسی حالت میں وہ احرام باندھ لے گی. حیض مانے نہیں احرام باندھنے سے، حیض کی حالت میں وہ احرام باندھ سکتی ہے. یہاں ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں، ہم تو بتا رہے ہیں کہ میقات پہ آئیں گے اور یہاں پر آپ غسل کریں گے، احرام کا لباس لگائیں گے اور پھر حج کی نیت کریں گے. لیکن جو لوگ فلائٹ سے آتے ہیں، جہاز سے، پانی والے جہاز سے آتے ہیں یا بائی ایئر آتے ہیں، زیادہ تر تو فلائٹ سے آتے ہیں، تو فلائٹ میں نہانے کی سہولت نہیں ہے، احرام کا لباس بھی وہاں پر نہیں لگا سکتے ہیں. تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ لوگ جب فلائٹ میں بیٹھنے لگیں گے، بیٹھنے سے پہلے اپنی رہائش پر اپنے ہوٹل میں غسل کر لیں گے. غسل کرنے کے بعد احرام کا لباس لگا لیں گے. پھر وہ لوگ جب میقات پر آئیں گے، میقات کے ٹھیک سامنے جب فلائٹ آئے گی اس وقت وہ نیت کر لیں گے. اس وقت وہ نیت کریں گے خلاہی میں، جہازی میں. ایسا نہیں کہ جدہ لینڈ کر جائیں تب یہاں کر کے نیت کرنا، نہیں. جہازی میں بتایا جاتا ہے کہ ہماری میقات آنے والی ہے، جہازی میں میقات کے قریب جب میقات جیسے یہاں پہ ہو، یہاں پہ فلائٹ آئے سامنے سامنے، یہاں پہ نیت کرنی ہوتی ہے. نیت کیسے کی جاتی ہے؟ عمرہ کی نیت کرے گا، لبیک عمرتن، اللہم لبیک عمرتن، ایسے وہ نیت کرے گا، وہ احرام میں داخل ہو گیا. بنیادی طور پر میقات پر آنے کے بعد یا اس سے پہلے غسل کر کے احرام کا لباس لگا کر کے میقات پر جب آئیں گے تو ہر حال میں نیت میقات پہ کرنا ہے.
نیت جس کو احرام بولتے ہیں وہ میقات پر کرنا ہے. میقات پر آپ نے نیت کر لی, اب آپ کس میں داخل ہو گئے؟ احرام میں داخل ہو گئے. اب آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا آپ خیال کریں گے. احرام کی 10 پابندیاں آپ کو میں بتا چکا ہوں پہلے درس میں. احکام و مسائل میں بال کاٹنا, ناخن کاٹنا, خوشبو لگانا, سر ڈھانپنا, یا جو ہے نکاح کا پیغام دینا, نکاح کرنا, شکار کرنا, یا جو ہے بیوی کے جو مسائل ہیں یعنی شہوت سے چمٹنا یا جمع کرنا, یہ سارے مسائل جو ہیں احرام باندھنے کی وجہ سے ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑتا ہے. آئیے اب احرام کا جو لباس ہے اس لباس کو لگانے کا ایک جو آسان طریقہ ہے وہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں, پھر آگے میں کچھ بیان کروں گا. یہ احرام کی چادر ہے, یہ دیکھیں, یہ نیچے جو لگائیں گے اس کو ازار بولتے ہیں. نیچے جو لگاتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ ازار بولتے ہیں. یہ آپ جو ہے ایسے لے لیں گے, دونوں سرا کو بالکل جو ہے ایسے ملا لیں گے اور بائیں طرف ایسے کر لیں گے, ایسے سٹا کر کے بائیں طرف دونوں سرا ملا کر کے ایسے کر لیں گے اور ہاتھ رکھ کر کے یہاں سٹانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے, اب ایک ادھر آ گیا, پھر ہاتھ بیچ میں رکھ کر کے ایک اور فولڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے, اتنا کرنے کے بعد اب جو ہے اس کو ایسے لپیٹ لیں, 2-3 بار ایسے لپیٹ لیں. ایسے جو لپیٹ لیں گے تو یہ اتنا آسان ہے اور اتنا بہترین طریقہ ہے کہ آپ بیٹھیں گے تو بیٹھنے میں بھی دقت نہیں, اور بیٹھنے پر جو کپڑا اور سطر کھلنے کا ڈر ہوتا ہے اس کا بھی ڈر نہیں, اور جو چلنے میں دقت ہوتی ہے ایسے باندھتے ہیں تو پیر پھنستا رہتا ہے, لٹکتا رہتا ہے, تو آپ چلیں گے تو جیسے دیکھیے جتنا بڑھائیں گے قدم اتنا یہ کھلتا جائے گا اور آپ کو کہیں بھی دقت نہیں ہوگی. تو یہ کوئی شرعی طریقہ نہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی بہترین طریقہ ہو اس طریقے سے بھی آپ باندھ سکتے ہیں, لیکن مجھے جو معلوم ہے کہ ایک بہترین یعنی آسانی اس کے اندر اس طریقے سے آپ باندھ سکتے ہیں. اور باقی یہ جو دوسری چادر ہے آپ اپنے سر پہ ایسے ہی رکھ لیں گے, اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں, آپ اس کو دونوں کندھے پہ آپ کور کر لیں گے جیسے رکھیں. خورشید صاحب نے کہا کہ آپ جو ہے ایسے کیسے کہہ رہے تھے, ایسے جو ہے دونوں سرا کو ایسے کر لیں تاکہ جو ہے وہ گرے نہیں. تو یہ بھی چلیں ایک بات ادھر سے لے لیتے ہیں, ایسے ڈال لیں گے تو آپ نکلے گا نہیں. نماز پڑھنے میں جو ہے کندھا دونوں ڈھکا ہوا ضروری ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی. اور جب آپ طواف میں استباء کی صورت میں رہیں گے دائیں کندھا کھول لیں گے, اس طریقے سے جو ہے بائیں ڈھک لیں گے اور دائیں کھول کر کے ایسے اوپر ایسے رکھ لیں گے, یہ استباء کی صورت ہو گئی. ٹھیک ہے, تو میقات پر آپ نے احرام باندھ لیا, تلبیہ پکارتے ہوئے حرم شریف پہنچے گا, مکہ مکرمہ پہنچے گا, بیت اللہ تک پہنچے, تلبیہ پکارتے ہوئے. تلبیہ کے الفاظ کیسے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. سب کو یاد ہے میرے خیال سے, کیونکہ بار بار عمرہ کرتے ہیں, سب کو یاد ہونا چاہیے. مردوں کو بھی پڑھنا ہے, عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں آہستہ آواز سے پڑھیں گی. وہ بھی پڑھیں گی لیکن آہستہ آواز میں ان کو پڑھنا ہے. میقات پر احرام باندھا ہم نے اور وہاں سے ہم تلبیہ پکارتے ہوئے حرم شریف آ رہے ہیں, مکہ آ رہے ہیں. تو آدمی میقات سے عمرہ کا احرام باندھ کر مکہ آئے گا اور مکمل عمرہ کرے گا. اب عمرے کو سمجھتے ہیں, عمرہ کا طریقہ سمجھتے ہیں. اختصار کے ساتھ میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں. آئیے آپ یہ کعبۃ اللہ پر نظر ڈالیں, اس کے کونوں کو دیکھیں, ان مقامات اور ان جگہوں کو آپ دیکھیں. پہلے آپ کو کونا بتاتا ہوں, یہ جہاں پر ہاتھ کا نشان کرسر میں دکھا رہا ہوں یہ حجر اسود کا کونا ہے. یہاں سے طواف اسٹارٹ کیا جاتا ہے, تیر کا نشان ہے نا, یہاں سے یہاں پر حجر اسود ہے, یہاں سے طواف شروع کرتے ہیں. اس کونے کا نام کیا ہے؟ رکن الحجر الاسود, حجر اسود کا کونا, کیونکہ اس میں حجر اسود ہے اس لیے اس کا نام حجر اسود کا کونا ہو گیا. اس کے بعد اس کے دائیں طرف جو کونا ہے اس کا نام ہے الرکن العراقی. ادھر عراق ہے اور میں نے نقشے میں دکھایا تھا عراق والے کہاں سے آتے ہیں احرام باندھ کے, پھر جو ہے شام والے کہاں سے آتے ہیں, یمن والے کہاں سے آتے ہیں, وہ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے, پچھلے درس میں وہ میں نے بتایا. تو ادھر عراق ہے اس لیے اس کونے کا نام رکن عراقی ہے, عراق والا کونا, اس جانب عراق ہے. یہاں آ جاتے ہیں, اس کے بعد والا کونا جو ہے اس کا نام ہے رکن شامی. اس کونے کا نام ادھر شام ہے. شام کس کو بولتے ہیں؟ جو حدیثوں میں آپ نے سنا ہے یہ آج کل سوریا بولتے ہیں. سوریا پہلے زمانے عہد رسول میں تو کافی ڈیوائڈ مطلب بہت لمبا چوڑا تھا, اب یہ چھوٹا کر دیا گیا. اردن, لبنان اسی سب میں سوریا کے شام کے اندر ہی ہے. تو ادھر رکن شامی ہے, شام کا علاقہ پڑتا ہے اس لیے اس کونے کا نام رکن شامی. اور یہاں اس کے بعد والا جو کونا ہے الرکن الیمانی, ادھر یمن پڑتا ہے اس لیے اس کونے کا نام رکن یمانی ہے. ٹھیک ہے, یہ 4 کونے ہیں. 4 کونے آپ نے سمجھ لیا. یہ خانہ کعبہ کا دروازہ ہے اور حجر اسود یہ ہے. اس کے بیچ کے جگہ کو میں نے پہلے بتایا تھا کیا بولتے ہیں؟ ملتزم بولتے ہیں.
کعبہ کا دروازہ اور یہ حجر اسود کا کونا، اس کے بیچ کی یہ جو دیوار ہے اس کو ملتزم کہتے. اس دیوار کے پاس اگر کوئی دعا کرنا چاہے تو چمٹ کر، سینہ لگا کر، ہاتھ لگا کر دعا کر سکتا آدمی. صحابہ سے اس طرح کی دلیل ملتی ہے. باقی اور جگہ پہ چمٹنا، کعبہ کو پکڑنا، غلاف کو پکڑنا، اس کی سنت نہیں سوائے حجر اسود کی. اس کو آپ بوسہ دیں، ٹچ کریں، یا رکن یمانی کو آپ ٹچ کریں. باقی اور جگہوں پہ چھونا برکت کی نیت سے ایسا جو ہے یہ عمل جائز نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ جو کمان کی طرح بنا ہوا ہے، یہ کمان کی طرح بنا ہوا یہ جگہ، اس کو کیا بولتے ہیں؟ حتیم. حتیم یہ خانہ کعبہ کا حصہ ہے. خانہ یہ کیوں چھوٹ گیا؟ پیسے کی کمی تھی. پیسے کی کمی تھی، ہاں پیسے کی کمی تھی اسی لیے چھوٹ گیا. تو جب چھوٹ گیا تو اس کو چھوڑ ہی دیا گیا. جب یہ خانہ کعبہ ایک وقت میں، ایک زمانے میں سیلاب اور آگ کی وجہ سے ٹوٹ گیا تو مکہ والوں نے کیا کیا؟ اس کو پورے طور پر پھر منہدم کر دیا اور اس کو از سرے نو بنایا، نئے سرے سے بنایا، لیکن حلال پیسے سے بنایا. دیکھیے اگر آپ دیکھیں پرانی تاریخ میں بھی اس عہد کو عہد جاہلیت کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جاہلی لوگ ہیں، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. لیکن یہ دیکھیں کتنا اچھا کام انہوں نے کیا ہے کہ حلال پیسے سے اللہ کے گھر تعمیر کیا. انہوں نے ارادہ کیا کہ کعبہ تو بنائیں گے لیکن اس کا ایک ایک پیسہ حلال استعمال کریں گے. اس کے اندر چوری کا پیسہ، غبن کا پیسہ، سود کا پیسہ، حرام کا پیسہ استعمال نہیں کریں گے. حلال کا پیسہ جو ہے استعمال کیا اس میں، اور حلال پیسے سے جتنا کعبہ بن سکا انہوں نے اتنا بنایا. یہ ایریا جو ہے اتنا پیسہ نہیں ہو سکا ان لوگوں کو کہ یہ ایریا بھی بنا سکے، تو اس ایریا کو انہوں نے چھوڑ دیا لیکن دیوار ایک بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بھی کعبہ کا حصہ ہے. تو اس میں حلال پیسہ لگا ہوا ہے. ہمیں یہاں سے نصیحت اور سبق لینا چاہیے. عمرہ کریں تو کسی کا حق مار کے نہیں یا غلط پیسے سے نہیں. حج کریں، عمرہ کریں، حلال پیسے سے کریں. اللہ کے گھر میں آئے حلال پیسہ، کسی کا حق مار کر، غبن کر کے، یا سود کا، یا جو ہے اور جو ہے غلط طریقے سے پیسہ کمایا گیا ہو ایسا پیسہ لے کر حج نہ کریں. بلکہ کسی نے پوچھا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حتیم ہے کیا کعبہ کا حصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ کعبہ کا حصہ ہے. تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے رسول پھر اس کو کعبہ میں کیوں نہیں شامل کیا گیا؟ جب یہ کعبہ کا حصہ، کوئی بھی آدمی سوال کر سکتا ہے اس کو کعبہ میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تمہاری قوم کے پاس پیسہ نہیں بچا، یعنی پیسہ نہیں تھا کہ اس کی تعمیر وہ کر سکتے تھے. اور پیسہ کیسا پیسہ نہیں تھا؟ پیسہ کمی نہیں تھی لیکن حلال پیسہ جو عہد کیا تھا ان لوگوں نے وہ پیسہ ان کے پاس نہیں ہوا، پھر اس کو اسی شکل میں رہنے دیا گیا جس شکل میں انہوں نے تعمیر کی تھی. تو طواف میں جو ہے یہ حتیم کے باہر سے طواف کرنا پڑتا ہے. اس کے اندر سے طواف کریں گے تو وہ کاؤنٹ نہیں کیا جائے گا، باہر سے طواف کرنا ہے. اس کو ہجر اسماعیل بھی لوگ بول دیتے ہیں لیکن حقیقت میں ہجر اسماعیل اس کو نہیں کہا جائے گا. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے یا اسماعیل اسلام کی والدہ ہاجرہ کی یہاں پر قبر ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے. بعض روایات ایسی ملتی ہیں، بعض تاریخی روایات، مگر وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان کے اندر ذوف ہے، وہ تقویت والے جو ہے والی روایات نہیں ہیں. برکیف یہاں پہ کسی کی قبر نہیں، جو لوگوں میں مشہور ہے وہ بات صحیح اور درست نہیں ہے. اس کو حجر بول سکتے ہیں یا اس کو حتیم بول سکتے ہیں. اور یہاں پر آ جاتے ہیں، یہ ہے مقام ابراہیم، یہ ہے مقام ابراہیم. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس پتھر کو مقام ابراہیم سے یاد کیا، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کی عظمت کو بیان کیا. اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں اس کعبۃ اللہ میں جنت کی کون کون سی چیزیں ہیں، تو جو ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ رکن اور مقام، ترمذی کی روایت، رکن اور مقام یہ دونوں جنت کے یاقوت میں سے دو یاقوت ہیں. یہ دو چیزیں جنت کی ہیں. کون دو چیزیں؟ حجر اسود، رکن سے مراد حجر اسود، اور مقام سے مراد مقام ابراہیم. یہ دونوں چیزیں جنت کی ہیں. یہاں تک اس میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا نور دیا تھا، اس نور کو اللہ نے بجھا دیا، ختم کر دیا. اگر نور نہیں ختم کرتا مشرق اور مغرب کے درمیان سارا علاقہ روشن ہو جاتا. اور حجر اسود کے تعلق سے ترمذی کے اندر روایت ہے کہ یہ جنت سے نازل کیا گیا پتھر ہے، اور یہ دودھ سے بھی زیادہ جو ہے سفید تھا، یعنی جتنا دودھ سفید ہے اس سے بھی زیادہ سفید تھا. لیکن بنی آدم کے گناہ نے اس کو
ब्लैक स्टोन बना दिया, काला पत्थर बना दिया, गुनाह उस पर टच होते होते गुनाह अपने अंदर पत्थर के अंदर समाया और पत्थर जो है काला बन गया। तो इसकी ये तारीख मैंने आपको बताया। तवाफ कैसे करेंगे, ये आ जाएंगे हजर अस्वद के पास और आने से पहले क्या करेंगे, इज्तिबा की सूरत बना लेंगे। ये देखें तस्वीर आपके सामने है, इज्तिबा, इसको अरबी में बोलते हैं इज्तिबा। उसकी शक्ल क्या होती है, दाहिना कंधा खुला हुआ होना और बायां कंधा ढका हुआ होना, इसको इज्तिबा बोलते हैं। इस शक्ल को बना लेंगे और यहाँ आ जाएंगे हजर अस्वद के कोना के पास। दाखिल हो कहीं भी दाखिल होंगे, लेकिन आना और स्टार्ट करना यहीं से, इस जगह पे आ जाएंगे जो हजर अस्वद का कोना है। यहाँ से भीड़ भाड़ में निशान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, जब भीड़ हो ज़्यादा, जब भीड़ ना हो तो कोई मसला, लेकिन भीड़ ज़्यादा हो तो मुश्किल होता है। तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ। ये हजर अस्वद का कोना है और ये देखें ये बॉक्स बना हुआ है, हरी बत्ती का निशान दिखाई दे रहा है, हरी बत्ती। आप दाएं और बाएं दोनों तरफ देखें, एक नज़र हरी बत्ती को देखें, एक नज़र ये हजर अस्वद का कोना देखें। अगर आपको लगे कि बिल्कुल बीच बीच में है, उसके बाद आप निशाना लगाएं। सिर्फ एक को देखेंगे, हजर अस्वद को देखेंगे तो भीड़ भाड़ में पता नहीं चलता रहता, लेकिन दोनों को देखेंगे तो अंदाज़ा लगाना सही रहता है। इस बीच में अगर आप हजर अस्वद के बिल्कुल सीध में हैं, तब आप अपने तवाफ का काम शुरू करेंगे। कैसे शुरू करेंगे, अल्लाहु अकबर या बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे दायां हाथ उठाएंगे और हजर अस्वद की तरफ इशारा करेंगे। वैसे तो उसको बोसा लेना चाहिए, बोसा नहीं ले सकते हैं तो छूना चाहिए, छू भी नहीं ले सकते हैं तो क्या करेंगे, इशारा करना चाहिए जो भी हो सके। तो आम दिनों में भी जो है मुश्किल होता है उसको बोसा लेना, और हज के दिनों में तो बोसा लेना और भी मुश्किल है, ले ही नहीं सकते हैं इल्ला माशाअल्लाह कि उसी के लिए पिल पड़े कि यही काम करना है तो कई घंटे में आप ले पाएंगे, लेकिन मुश्किल होता है। तो हाथ से इशारा करेंगे। इशारा का तरीका क्या है, दाहिना हाथ, सिर्फ एक हाथ दाहिना उठाएंगे और बिस्मिल्लाह अल्लाह को बोलेंगे, तवाफ का काम शुरू करेंगे। यहाँ से हजर अस्वद से आप चलते रहे यहाँ तक कि आप रुकने यमानी के पास आ गए। कोने का नाम आपको मालूम होना चाहिए, रुकने यमानी। हजर अस्वद से पहले वाला कोना जो है, सेकेंड लास्ट जो कोना है, वो कोना रुकने यमानी कहलाता है। जब रुकने यमानी के पास आए, अगर उसको छू सकते हैं तो हर चक्कर में छूना चाहिए, और अगर नहीं छू सकते हैं तो फिर गुजर जाएं, कुछ ना बोलना है और नहीं कुछ करना है, न रुकना है, वहां से आप गुजर जाएं। लेकिन रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान एक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना वकीना अज़ाबन्नार, हर चक्कर में पढ़नी है। तो इस तरीके से हजर अस्वद से आप चले थे, हजर अस्वद के पास आप आ गए, एक चक्कर हो गया। तो जब जब हजर अस्वद के पास आएंगे, दाहिना हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर बोलेंगे, तकबीर बोलेंगे। जब जब आएंगे एक चक्कर इस तरह से होगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 7 चक्कर पूरा करना है। यहाँ पर बहुत सारी गलतियां हैं, कुछ चीज़ों को मैं बता देना चाहता हूँ। लोग समझते हैं कि हर चक्कर की अलग अलग दुआ है। कुरान और हदीस में ऐसी कोई दुआ हर चक्कर की मखसूस नहीं है, ठीक है। कुरान और हदीस में मखसूस दुआएं नहीं, आप कोई भी दुआ पढ़ सकते हैं, अपनी ज़बान में दुआ कर सकते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखाई वो दुआएं कर सकते हैं। इसी तरीके से अज़कार कर सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, बल्कि खामोश नहीं रहना चाहिए, खामोश रहना या जो है वैसे ही टाइम गुजारना, या मोबाइल में लगे हुए हैं, या जो है इसी तरीके से लोगों में जो कोई आदमी जो है ग्रुप बना बना के बोल रहा होता है, हम भी उसमें जो है लग करके, ऐसा नहीं। अपने तौर पर इलाहा तौर पर आप जिक्र दुआ में मशगूल रहें। तो कोई मखसूस दुआ नहीं, लेकिन मखसूस दुआ कहाँ है, रुकने यमानी और हजर अस्वद के दरमियान हर चक्कर में रब्बना आतिना फिद दुनिया, ये दुआ हर चक्कर में पढ़ना चाहिए। एक गलती यहाँ ये भी लोग करते हैं कि हजर अस्वद के पास नहीं भी आते हैं, पहले से बार बार हाथ उठाते हैं, या तो दोनों हाथ उठाते हैं फिर हाथ को चूमते भी हैं, ये सही नहीं है। हजर अस्वद के पास ठीक सीधे में आ जाएंगे और सिर्फ दाहिना हाथ उठाएंगे, तकबीर बोलते हुए दाहिना हाथ उठाएंगे, और इसको न बोसा देना है, न दोनों हाथ उठाना है, न बार बार उठाना, एक बार और तकबीर पढ़ते हुए। इस तरीके से 7 चक्कर पूरा करेंगे। 7वें चक्कर में भी हाथ उठा करके अल्लाह अकबर बोलकर हाथ उठाएंगे। इस तरह से 7 चक्कर जो है तवाफ का पूरा करेंगे। 7 चक्कर जब पूरे हो जाए, तवाफ का काम पूरा हो जाए, तब आप ये जो मकाम इब्राहिम जो आपको बताया मैंने, जन्नत का ये पत्थर है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कदम के निशान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब तामीर कर रहे थे खाने काबा, तो खाने काबा जब दीवार बुलंद हो गई तो नहीं पहुंच पा रहे थे, तो इसी पत्थर पे कदम रख के वो जो है तामीर कर रहे थे। तो ये मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज पढ़ना चाहिए। अगर यहाँ जगह मिल जाए तो ठीक है, वैसे यहाँ जगह मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हरम शरीफ में कहीं पर भी 2 गाना नफिल पढ़ सकते हैं, और किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। इसके लिए कोई जवाल देखना, सूरज निकलना, डूबना, जोहर का वक्त, शाम का वक्त, मगरिब का वक्त, कोई वक्त नहीं देखना। जिसी वक्त आपने तवाफ खत्म किया, 2 रकात नफल नमाज मकाम इब्राहिम के पीछे या हरम शरीफ में कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। और ये 2 रकात नमाज किस तरह से पढ़ेंगे, पहली रकत में
سورہ الحمد شریف کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں گے اور دوسری رکعت میں الحمد شریف کے بعد قل هو اللہ احد پڑھیں گے. اس طرح سے 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہے کہ جیسے آپ طواف مکمل کریں گے داہنا کندھا ڈھک لینا چاہیے, کیونکہ نماز کی شرطوں میں سے شرط ہے کہ کندھا ڈھکا ہوا ہو. اگر کندھا ڈھکا ہوا نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی. بہت سے لوگ کندھا کھلا ہوا رہتا نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کی نماز نہیں ہوگی, درست نہیں ہے. کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے, کندھا ڈھک لیں. نماز پڑھ لی. اب نماز پڑھنے کے بعد اب آ جاتے ہیں صفا مروہ کی طرف. یہ جو دیکھیں تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں صفا ہے مروہ ہے. صفا مروہ کی طرف آ جائیں گے. سب سے پہلے صفا پہاڑ پہ آئیں گے. اللہ تعالیٰ نے صفا سے قرآن کو شروع کیا ہے تو سعی میں بھی صفا ہی سے شروع کرنا پڑتا ہے. صفا پہاڑ پہ آ جائیں گے. صفا پہاڑ پہ آئیں گے, تکبیر بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں اور قرآن کی آیت پڑھیں ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. یہ جو ہے قرآن کی آیت پڑھیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر سکھایا ہے. اس ذکر کو 3 بار پڑھنا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے. اس ذکر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہے جتنی دعا کر سکیں, لیکن کعبہ کی طرف چہرہ کر کے. ہوتا کیا ہے کہ عام طور سے بھیڑ بھاڑ عام دنوں میں اگر کم بھیڑ بھاڑ ہو, لیکن حج کے دنوں میں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں رک نہیں سکتے ہیں, قبلہ کی طرف چہرہ کر کے دعا نہیں کر سکتے ہیں, تو کم از کم اس ذکر کو 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیں. اور اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو چلتے ہوئے پہاڑ پہ ہی پڑھ لیں, چلتے ہی پڑھ لیں, لیکن اس ذکر کو 3 مرتبہ پڑھ لیں کم از کم. اور اگر دعا کر سکتے ہیں تو ہاتھ اٹھا کر کے قبلہ رخ ہو کر کے دعا کریں. صفا پہاڑ پہ آپ نے ذکر کر لیا, دعا کر لیا. اب آپ یہاں سے صفا سے مروہ کی طرف چلیں گے. جب چلیں گے تو یہاں آپ کے سامنے جو ہری بتی کا نشان آئے گا, جیسے ہری بتی کا نشان شروع ہو یہاں تیزی کے ساتھ چلنا ہے. چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر تیزی سے جیسے دوڑتے ہیں ویسے دوڑ لگانا ہے. یہ صرف مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے دوڑ نہیں ہے. اور جب ہری بتی کا نشان ختم ہو جائے تو دوڑنا بند کر دیں گے. اس طرح سے پھر عمومی چال چلتے ہوئے مروہ پہ جانا. اس راستے میں سے اللہ کا ذکر کرتے چلیں, تلاوت کرتے چلیں, دعا کرتے چلیں. اور ایک انسان محتاج ہے, ضرورت مند ہے, ایک انسان کی بہت ساری ضروریات ہوتی ہیں. اور جن بھائیوں نے آپ کو دعا کے لیے کہا ہے, اپنے لیے, اپنے بھائیوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے ان لوگوں کے لیے جو گزر گئے ہیں, ماں باپ ہوں, بھائی بہن ہوں, دوست احباب ہوں, محلے گاؤں والے رشتہ دار ہوں, ان سب کو دعاؤں میں ان کی مغفرت کے لیے اور خاص طور سے اپنی ضرورت کے لیے کثرت سے اپنی زبان میں دعا کریں. تو یہ صفا سے مروہ کی طرف جب جائیں گے تو ایک چکر ہو جائے گا. مروہ پہ جا کے کیا کرنا ہے, قرآن کی آیت وغیرہ نہیں پڑھنا ہے, صرف یہی ذکر جو بتایا آپ کو, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. یہ ذکر 3 مرتبہ یہاں پڑھنا ہے. اور ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکیں تو قبلہ رخ ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے دعا پڑھیں. تو اس طریقے سے صفا سے مروہ گئے, مروہ پہ اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھ لیا. پھر مروہ سے جو ہے صفا کی طرف آئیں گے اور ہری بتی کے نشان کے درمیان آپ کو دوڑ کے چلنا ہے. اگر زیادہ بھیڑ ہو, جیسے حج میں ہوتا ہے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی, نہیں دوڑ سکیں, سنت ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن کوشش کریں اگر دوڑ سکیں, تکلیف نہ ہو, گرنے کا چانس نہ ہو, کسی کو تکلیف نہ پہنچا سکیں, نہ پہنچے, تو دوڑ لگانا چاہیے. تو اس ہری بتی کے درمیان ہر چکر میں دوڑ لگانا ہے. اور اس سعی میں کوئی مخصوص دعا نہیں ہے, آپ جو ذکر کرنا چاہیں, جو دعا کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں. صرف پہاڑ پر جو ہے جو ذکر آپ کو بتایا ہوں وہ ذکر جو ہے پہاڑ پر, دونوں پہاڑ پہ وہ ذکر کرنا چاہیے 3 دفعہ. تو صفا سے مروہ گئے, ایک چکر, مروہ سے صفا ہے, دوسرا چکر, پھر صفا سے مروہ گئے, ایک چکر. اس طریقے سے 7 چکر پورا کرنا ہے. مروہ پہ 7واں چکر پورا ہوگا, 7ویں چکر میں بھی دعا پڑھنا ہے. مروہ پر دعا پڑھ لینے کے بعد اب آپ کا صحیح کا کام مکمل ہو گیا. یہاں یہ بھی یاد رکھیں, بعض احباب جو ہے دائنا کندھا یہاں بھی کھولے ہوئے رکھتے ہیں, سمجھتے یہ بھی طواف کی طرح, جیسے طواف میں کھولے تھے یہاں بھی کھولنا ہے. تو یہاں جو ہے کندھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کندھا کھولنے والی بات ہے یہ صرف جو ہے طواف کے لیے ہے. یہاں پر کندھا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے. بھر کے اب 7 چکر یہاں لگانے کے بعد عمرے کا مطلب کئی سارا کام ہو گیا. اب آخری کام بچ گیا عمرے کا, اور وہ کون سا کام ہے, بال کاٹنا. بال کاٹنا یا بال موڑنا. لیکن کاٹنے کے لیے ضروری ہے کہ پورے سر سے بال کاٹنا ہے. پورے سر سے, کہیں سے کاٹتے ہیں تو نہیں ہوگا, پورے سر سے بال کاٹنا چاہیے. اور عورتوں کو کیسے کاٹنا چاہیے, عورتیں اپنے پورے سر کے بال کو جمع کر لیں, جمع کرنے کے بعد نیچے پیچھے کی طرف لے جائے اور پیچھے کے حصے سے صرف انگلی کے ایک پور کے برابر کاٹ لے گی. پورے بال کو برابر کر کے
نیچلے والے حصے سے انگلی کے 3 حصہ ہے نا, انگلی 3 حصے میں سے ایک حصہ ایک پور کے برابر خود سے کاٹ لے یا کوئی محرم کاٹ دے, کوئی حرج کی بات نہیں. شوہر کاٹ دے, اپنے سے بھی کاٹ سکتے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. حتیٰ کہ عمرہ کرنے والے, حج کرنے والے بھی ایک دوسرے کا بال کاٹ دیں, یا اپنا کوئی, بہت سارے لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں اپنے اس طرح سے اپنے سے کاٹ لیتے ہیں. اگر کوئی کر لیتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں, اپنے ساتھی کو کاٹ دے, کوئی دوسرا بھی کاٹ دے, اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی ہے. تو یہ جو ہے بال کاٹ لیتے ہیں, تو بال کاٹنے کے بعد عمرہ کرنے والا اب احرام سے نکل گیا, عمرہ مکمل ہو گیا, احرام کھول دے گا.